الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی اس روایت کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے خاتون جنت علیہ السلام کی جانگداز رحلت کی مناسبت سے عشرہ فاطمیہ کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے جن کے تعاون سے یہ مجالس اعضاء منعقد ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، انہیں محمد و آل محمد اور خصوصاً خاتون جنت کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے معیار کو بیان کیا ہے کہ خدا کے ہاں افضل کون ہے، کن لوگوں کا درجہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا معیار یا درجات کی بلندی کا معیار اللہ تعالیٰ نے علم کو قرار دیا ہے. علم. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. مردوں میں اگر انسانوں میں سب سے افضل کو سمجھنا ہو تو دیکھنا یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. اسی طرح اگر خواتین میں بھی افضل کو یا بلند درجات کی کسی حامل کو سمجھنا ہو، یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے بلند درجہ یعنی علم کس کے پاس زیادہ ہے. معیار فضیلت علم ہے. یہ علم اس کے کئی ذرائع ہیں. جو معمول کا ذریعہ ہے حصول علم کا وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے
تو جیسے قرآن میں ہے اللہ وہ تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، اس دنیا میں آتے ہو، لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر خدا نے تمہیں حواس دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس کے ذریعے کسی نہ کسی دینی مرکز میں جا کے، تعلیمی ادارے میں جا کے آہستہ آہستہ الف بے سے شروع کر کے، اسی طرح 1 2 سے شروع کر کے، وہ جہاں تک اس کی صلاحیت کام دے یا جہاں تک مالی گنجائش ہو وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اس دنیا میں حصول علم کا جو رائج طریقہ ہے وہ یہ ہے، میں فیصد نہیں بتا سکتا، 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ حصول علم کا ذریعہ یہی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے خالی ذہن آتا ہے، پھر محنت کر کے پرائمری کر لیتا ہے، پھر میڈل، پھر میٹرک، پھر ایف اے، پھر بی اے، ایم اے، اور پھر اپنی صلاحیت کے مطابق علم کے درجات تک پہنچتا ہے۔ ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسرا ذریعہ وہ غیر معمولی ذرائع ہوتے ہیں، غیر معمولی ذرائع۔ حدیث میں ہے من اخلص للہ 40 یوما یا 40 صباحا جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ یہ غیر معمولی ذریعہ ہے، غیر معمولی ذریعہ۔ اس میں کسی استاد کے پاس جا کے وہ الف بے پڑھنے یا وہ فزکس کے اور پتہ نہیں کیمسٹری کے فارمولے سیکھنے نہیں پڑتے۔ اسی طرح دینی علوم جو 40 دن تک خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ، علم و حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکل کر اس کے زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ یہ بندہ کسی سکول میں یا مدرسے میں جا کے علم حاصل نہیں کرتا۔ اچھا جی، دل سے نکل کر زبان سے وہ جاری ہوتے ہیں، دل میں کہاں سے آتے ہیں جی؟ وہاں علم کہاں سے جنم لیتا ہے؟ اب یہ اس کے علاوہ اور کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ جو 40 دن اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً للہ، یہ اس میں غیر خدا کی خوشنودی کا کوئی شائبہ نہ ہو اور للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ اس کے دل میں علم حکمت کو کا القاء فرماتا ہے، خدا اس کے دل میں علم ڈالتا ہے، پھر دل سے نکل کے اس کی زبان پر علم حکمت کے چشمے وہ جاری ہوتے ہیں۔ یہ اس میں کسی نبی، رسول یا امام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو بھی یہ کام کرے، من اخلص للہ 40 صباحا، جو بھی 40 دن تک خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ، یعنی غیر خدا کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ میں اس روایت کو یا واقعہ کو سنتا رہتا تھا، لیکن اس کے سند کے بارے میں معتبر ہے، یہ واقعہ معتبر نہیں ہے۔ میں نے آیت اللہ العظمی عقائد سیستانی کی کتاب، فقہ کی کتاب منہاج الصالحین، 3 جلدیں ہیں، عربی میں 3 جلدیں، جلد اول عبادات پر مشتمل ہے، اور عبادات کے بعد عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس وغیرہ، معاملات میں پھر وہ خرید و فروخت ہے، نکاح طلاق ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، اور آخر میں وہ میراث وغیرہ کے مباحث، 3 جلدیں ہیں۔ پہلے جلد کے شروع میں جہاں اخلاص کی بحث کی ہے، وہاں اس واقعے کو بیان کیا ہے انہوں نے۔ آپ نے میرے خیال میں اس واقعے کو بیان کر کے آپ میں سے کسی ایک کے بھی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہا، سب کو یہ معلوم ہے۔ آج صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی ایسی شخصیت دنیا تشیع کا مرجع تقلید، وہ اس واقعہ کی تائید کرتے ہیں، اور تائید کرنے کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عبادات کی کتاب کے شروع میں اس واقعے کو دیا ہے۔
کہ امیر المومنین علیہ السلام کسی جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاؤں میں تیر لگا تھا۔ سب متوجہ ہو گئے کہ میں اب کیا بیان کرنے لگا ہوں۔ ہاں، شدید درد ہوتا تھا، نکالا نہیں جاتا تھا۔ خاتون جنت جو امیر المومنین کی مزاج سے آشنا تھی، کہا کہ عام حالت میں یہ تیر نہیں نکالا جائے گا، جب علی نماز میں مصروف ہوں اس وقت یہ تیر نکالو۔ علی جب خدا کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے نہ اس کو تیر لگنے کا احساس ہوتا ہے نہ تیر کے نکلنے کا احساس ہوتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ یعنی ایسی ہستی کا اپنے فقہ کی کتاب کی شروع میں عبادات ہے نا پہلی جلد میں، تو عبادت سے پہلے انہوں نے کچھ عبادات کا طریقہ بتانے سے پہلے، وضو کا طریقہ بتانے سے پہلے اس کے کچھ آداب کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان خالصتاً للہ وضو کرے، خالصتاً للہ نماز پڑھے۔ ہاں، وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس بحث میں اس واقعے کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم ان کی نظر میں یہ واقعہ مستند اور معتبر ہے۔ اس گھرانے کی خصوصیت ہے، اس گھرانے کی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، علی آموز اخلاص سے عمل، خالصتاً اپنے اعمال کو خالصتاً للہ انجام دینے کا طریقہ علی سے سیکھو۔ علی آموز اخلاص سے عمل، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ حصول علم کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ اپنے نمائندوں کو، جس نے خدا کو نبی بنایا ہو، جس نے خدا کو رسول بنایا ہو، جس کو خدا نے امام بنایا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ علم غیر معمولی ذرائع سے علم عطا فرماتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات، غیر معمولی ذرائع، یہ معمول کا ذریعہ یہ ہے، وہ کسی مکتب فکر میں جائے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک عجیب روایت پڑھی۔ یہ روایت میں نے حج کے دوران ذی الحج کی کسی تاریخ میں، 5 ذی الحج ہے یا مجھے بھی صحیح بھول رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ مکہ معظمہ میں آیت اللہ سیستانی کے حج مشن میں، بیعصہ کہتے ہیں وہاں عربی فارسی میں بیعصہ، حج مشن میں ایک ہوٹل میں، ظاہر ہے وہ ساری دنیا کو ان کے وکلاء ہوتے ہیں، مسائل دریافت کرنے آتے ہیں، اپنے حقوق شرعی جمع کراتے ہیں۔ وہاں امام محمد باقر کی شہادت کی مناسبت سے مجلس اعظم منعقد تھی، اور ایک بہت بڑے عراقی رائٹر، ان کی کئی کتابیں ہیں، طبرسی، وہ مجلس پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ سنا اور پڑھا ہے، جو دربار یزید میں آپ نے دیا۔ اس خطبے کے بعد اس میں وہ معجزہ، وہ خود ایک معجزہ ہے، خود ایک معجزہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جناب زینب کبریٰ کو کہ اس بھرے دربار میں ایک ہمارا حامی اور مددگار نہیں ہے، سب مخالف ہیں، قاتلین کا مجمع ہے۔ یہ یزید ہے تو اس کی تلوار سے بھی وہ خون ٹپکتا ہے۔ آپ نے وہ ان کو سنائی نا، خوب سنائی۔ اس نے آخر میں پوچھا کہ ان کو کیا کریں، ان اسرا کو رہا کریں، عمر قید ان کو رکھیں، قتل کریں؟ ایک بندے نے کہا کہ ان کو قتل کرو۔ اچھا، ہمارے حساب سے اس وقت امام محمد باقر کی عمر یا 4 سال تھی یا 5 سال تھی۔ ذہبی جو اہل سنت کے رائٹر ہیں انہوں نے لکھا 2 سال کے تھے، یا 2 سال کا نہ مانے آپ، 5 سال کے مانے۔ 5 سال کا بچہ، اس کا کتنا شعور ہوتا ہے، اس کے کتنے معلومات ہوتے ہیں، اس میں کتنی جرأت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ امامت کے منصب پر اگر وہ فی الحال فائز نہ بھی ہو اور بعد میں ایمان بننا ہو تو اس میں کتنی جرأت ہوتی ہے، کتنے معلومات ہوتے ہیں، اور کہاں اس کی فکر کی پرواز ہوتی ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ ان کو قتل کرو، کسی ایک نے اس تجویز کی مخالفت نہیں کی۔ امام محمد باقر ذہبی کی اس کے مطابق 2 سال کا، ہمارے حساب سے 5 سال کا، زیادہ سے زیادہ 5 سال سے اوپر کسی نے نہیں لکھا، 5 سال 4 سال 2 سال یا 3 سال۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بات کرنے کی اجازت ہے؟ کہا ضرور کریں۔ کہا کہ اس طرح کا سوال فرعون نے اپنے حواریوں سے کیا تھا حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں کہ ان کو کیا کریں۔ کسی ایک نے بھی موسیٰ اور ہارون کو قتل کرنے کی تجویز یا مشورہ نہیں دیا، لیکن تیرے دربار میں ایک بندے نے ہمیں یہ اہل بیت کو قتل کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور ایک بندے نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ فرمایا امام علیہ السلام نے، یہ دیکھیں آقا، یعنی ان کا روحانی مقام دیکھیں، فرماتے ہیں یہ جو ہے نا وہ انسان کی ولادت کی پاکیزگی ثابت ہوتی ہے اس طرح کی باتوں سے۔ اس کے پیچھے کیا عوامل، السلام علیکم، کیا عوامل کا فرما ہے کہ وہ بندے خدا اہل بیت کو قتل کرنے کا مشورہ دیتا ہے اور بھرے دربار میں ایک بندہ نہیں ہے جو اس مشورہ کی مخالفت کرے۔ کہا کہ اس کے پیچھے یہ چیز کا فرما ہے۔ امام، یہ ہمارے آیت اللہ محسنی کی ایک کتاب ہے صراط الحق، وہ کہتے ہیں یعنی رسول خدا کے زمانے میں امیر المؤمنین امام تھے لیکن ساکت تھے، امامت کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے تھے، وہ ان پر عائد نہیں تھی۔ رسول خدا کی آنکھ بند ہونے کے بعد پھر امامت کی ذمہ داریاں ان کو عملی طور پر انجام دینے کے وہ آپ پابند تھے۔ امام زین العابدین کی امامت کا دور تھا امام حسین کی شہادت کے بعد۔ امام محمد باقر وہ امام نہیں تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں 2 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر یا 8 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام، اور 5 سال کی عمر میں امام زمان عجل اللہ تعالی علیہ السلام۔ ایک 50 سال کے امام کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی علم 5 سال کے امام کے پاس بھی ہوتا ہے۔ امامت کے منصب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو علم اور حکمت سے نوازتا ہے۔ عام طریقہ ہمارا وہ ہے، ذہن خالی ہوتا ہے، وہاں جا کے الف بے سے 1 2 سے 1 2 سے شروع کرتے ہیں اور حسب توفیق کچھ حاصل کرتے ہیں۔ کچھ علوم وہ ہوتے ہیں کہ وہ عمل میں اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، جو دل سے نکل کر زبان پہ جاری ہوتا ہے، اور کچھ علوم وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نمائندوں کو جن کے پاس الہی عہدہ ہوتا ہے، وہ عہدہ نبوت کی صورت میں ہو، رسالت کی صورت میں ہو یا امامت کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت نوٹ کرتا ہوں، نسبتاً طولانی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معظمہ اور مکرمہ علم کے کس مقام پر فائز تھی۔ اس روایت کے راوی عن حارث بن قدامہ قال حدثنی سلمان، قدامہ کہتے ہیں سلمان فارسی نے مجھ سے یہ حدیث، یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ قال، سلمان فارسی کہتے ہیں حدثنی عمار یاسر نے مجھ سے یہ اس واقعہ کو نقل کیا۔ قال اخبرک عجبا، میں یہ پوری کتاب سے آپ کو اسے سنانے لگا ہوں، بعض اوقات یاد کر کے آتے ہیں نا، بعض بڑے اہم پوائنٹ ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اخبرک عجبا،
ابو ذر عمار یاسر سلمان سے کہتے ہیں کہ بھئی میں آج آپ کو عجیب خبر دینا چاہتا ہوں، اخبروک عجبا، قلت حدثنی یا عمار، سلمان کہتے میں نے عمار سے کہا کہ ہاں جی بیان کریں، کیا عجیب خبر دینا چاہتے ہیں؟ قال نعم شہدت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقد ولج علی فاطمہ، میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا آپ باہر سے خاتون جنت علیہ السلام کے حجرے کی طرف ولج یعنی داخل ہوئے، آپ کے حجرے میں امیر المومنین داخل ہوئے، فلما ابصرت بھی، جب خاتون نظر نے امیر المومنین کو دیکھا، نادت، آپ نے بلایا، پکارا اور فرمایا ادنو، آپ میرے قریب آئیں، احدث کا بما کانا و بما ہوا کائن و بما لم یکن الی یوم القیامہ، علی سے کہا آپ میرے قریب آئیں، میں آپ کو ماضی کی، حال کی اور قیامت تک مستقبل کی خبروں سے آگاہ کروں گی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ اس کا حوالہ ہے عوالم المعارف۔ میں نے مولانا آفتاب جوادی سے پوچھا تھا، کہا کہ ہماری کتاب ہے اور بڑی وہ ہے، جلد نمبر 11، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ ٹوٹل جلدیں اس کی کتنی ہیں، یہ واقعہ جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 706، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک جلد بھی کوئی 150 یا 200 صفحے کی نہیں ہے، یہ روایت یا واقعہ صفحہ نمبر 706 اور عوالم المعارف کے جلد نمبر 11 میں ہے۔ قریب کہا کہ آپ آ جائیں، ہاں احدثک بما کان، وہ ماضی میں کیا کچھ ہوا اس کی بھی میں آپ کو خبر دوں گی، اور ما ہوا کائن حال، اس وقت کیا دنیا میں ہو رہا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جی وہ بما لم یکن، اور جو ابھی تک نہیں ہوا بعد میں ہونے والا ہے، کب تک؟ الی یوم القیامہ۔ اس بی بی کے پاس نبوت نہیں ہے، عورت امام نہیں بن سکتی، عورت رسول نہیں بن سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی، لیکن اس کے باوجود مقام کتنا بلند ہے، مقام اتنا بلند ہے کہ خدا کی مخلوقات میں فرشتوں سمیت سب سے افضل مخلوق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ اس مکرمہ کی تکریم کے لیے کھڑے ہونے کے پابند ہیں، کھڑے ہونے کے پابند ہیں۔ حاکم نیشابوری پوری کی کتاب ہے، بہت ضخیم نہیں ہے، ہو سکتا ہے پتہ ہے 100 صفحے کی ہو، 150 صفحے کی ہو، فضائل فاطمہ الزہراء علیہ السلام، کتاب کا نام ہی یہی ہے، کتاب کا نام جی، اس میں انہوں نے لکھا ہے فضائل فاطمہ الزہراء کے اندر حاکم نیشابوری نے کہ جب رسول خدا کے پاس خاتون جنت تشریف لاتی تھی، قام الیہا، قام لہا اگر ہوتا نا، قام لہا اپنی جگہ کھڑے ہوتے تھے، قام الیہا کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے آگے بڑھتے تھے استقبال کے لیے، قام الیہا، ہاں بیٹی کی طرف جاتے تھے، پھر ہاتھ چوم کے اجلسہا مجلسہ اپنے مسند پر بٹھاتے تھے۔ نبی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، لیکن خاتم النبیین اور افضل المخلوقات، موجودات میں دوسرا مقام ہے رسول خدا کا، کیونکہ پہلا مقام موجودات میں اللہ تعالیٰ کا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ موجودات میں پہلا مقام اللہ تعالیٰ کا ہے اور موجودات میں دوسرا مقام رسول خدا کا ہے، لیکن مخلوقات میں پہلا مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مخلوقات میں پہلا جس کا مقام ہے وہ جس کی تکریم اور تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اور دستبوسی کرے، آپ کہیں اس کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، ہاں یہ اسی علم کی وجہ سے مقام تھا۔ قائن اِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، ہاں قیامت کے برپا ہونے تک کیا ہونے والا ہے،
لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خاتون جنت کے پاس یا امیر المومنین کے پاس جو کچھ علم ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ خدا کا دیا ہوا ہے، وہ خدا کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قال عمار یاسر کہتے ہیں فرأیت امیر المؤمنین، یہ عجیب روایت ہے، جب خاتون جنت نے کہا کہ علی میرے قریب آئیں، احدثک بما کان وبما هو کائن وما لم یکن الی یوم القیامہ، امیر المؤمنین اس بات کو سن کے پیچھے ہٹ گئے، نہیں پوچھا خاتون جنت سے ماضی میں کیا ہوا ہے، حال میں کیا ہو رہا ہے، مستقبل میں کیا کچھ ہوگا، نہیں پوچھا، پیچھے ہٹے۔ اچھا میں بھی اجازت لے کے ساتھ گیا ہوا تھا، فرجعت، میں بھی امیر المومنین کے ساتھ واپس آ گیا، اذ دخل علی النبی، امیر المومنین سیدھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، فقال له ادنی یا ابا الحسن، رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا علی آپ میرے قریب آؤ، اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا فدنا، وہ امیر المومنین رسول خدا کے قریب پہنچے، فلما اطمأن بہ المجلس، جب رسول خدا کے پاس جا کے سکون سے امیر المومنین بیٹھ گئے، قال لہو، یہ رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا تحدثنی ام احدثک، یہ سارا معاملہ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ یہ احدثک ام تحدثنی، آپ مجھے بتائیں گے علی یا میں بتاؤں؟ رسول امیر مومنین نے فرمایا الحدیث منک احسن یا رسول اللہ، آپ کی حدیث میری حدیث سے یقیناً افضل ہوگی، آپ بیان کریں۔ فقال کأنی بکا، میں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، قد دخلت علی فاطمہ، آپ خاتون جنت میری بیٹی کے پاس گئے ہیں، وقالت لک کیت وکیت، یہ باتیں جیسے کہتے ہیں نا فلان فلان بات، میری بیٹی کے پاس گئے ہیں اور میری بیٹی نے آپ کو یہ کہا ہے میرے قریب آئیں، ماضی کی بھی خبر دوں، حال کی بھی خبر دوں، اور قیامت تک مستقبل کی بھی خبر دوں۔ فقال علی، اچھا جی، فرجعت، ہم واپس آئے، فقال علی، رسول خدا سے پوچھا امیر المومنین نے، یہ اس طرح کی غیب کی خبریں ایک مادی انسان نہیں دے سکتا، اس طرح ایک غیب کی خبریں ایک عام مادی انسان نہیں دے سکتا۔ اچھا فرماتے ہیں یا رسول اللہ نور فاطمہ من نورنا، خدا نے فاطمہ کو اسی نور سے پیدا کیا ہے جس نور سے مجھے اور آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے، ایسا ہے نا؟ رسول خدا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا ہے، پھر ساتھ یہ بھی فرمایا میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں جی، نور فاطمہ نورنا۔ فقالا، رسول خدا نے فرمایا اولم تعلم، یقیناً ایسی بات ہے، یہاں ہے فشکر علی شکرا للہ تعالی، اسی وقت امیر المومنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ نہیں لکھا ہوا ہے شکرانے کا سجدہ کیا یا ایسی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ادھر نہیں لکھا ہوا ہے، اتنا لکھا ہوا ہے فشکر علی، نا سجدہ ہے، فسجد علی شکرا للہ، اللہ کے شکرانے کے طور پر امیر المومنین نے سجدہ بجا لایا، کہ خاتون جنت کو خدا نے یہ مقام دیا ہے۔ فقال عمار، عمار کہتے ہیں فخرج امیر المومنین، رسول خدا کے حجرے سے امیر المومنین بھی نکلے، میں بھی ان کے ساتھ نکلا، وخرجت بخروجہ فولج علی فاطمہ، دوبارہ امیر المومنین خاتون جنت کی حجرے میں تشریف لے گئے اور میں بھی اجازت لے کے فولجت معہ، فقالت، اچھا امیر المومنین خاتون جنت کے پاس سے جب اٹھے تھے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں جی، دوبارہ جب خاتون جنت کے حجرے میں ہم داخل ہوئے، فقالت،
فرمایا کأنک رجعت الی ابی فاخبرتہ بما قلت لک، ہاں ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں سے واپس گئے ہیں اور جا کے میرے بابا کو وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو میں نے آپ سے کی تھی۔ جی قال کان کذالک یا فاطمہ، ہاں ایسے ہی ہے جو آپ نے فرمایا تھا، میں نے آپ کے بابا کو وہ ساری باتیں بتا دی۔ فقالت، اب اس کی وجہ بتاتی ہیں خاتون جنت، اس کی وجہ بتاتی ہیں کہ اس کا سرچشمہ کیا ہے، میں کیوں ماضی حال اور مستقبل کے واقعات سے آگاہ ہوں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا، جب رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے، آپ چونکہ داغ دیدہ تھی، مصیبت زدہ تھی، آپ کی دل جوئی کے لیے، دلاسا لے دینے کے لیے جبرائیل امین آتے تھے اور پھر وہ مستقبل کی خبریں دیتے تھے، امیر المومنین املا لکھتے تھے، اور صحیفہ فاطمہ نام کی ضخیم کتاب جو ہے نا وہ مرتب ہوتی ہے۔ جی یہ تو آپ نے ویسے ہی پڑھا، اعلم یا ابو الحسن، ابو الحسن دیکھیں، ان اللہ تعالیٰ خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ خاتون جنت فرماتی ہیں وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهَ جل جلالہ، اور میرا نور اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتا تھا۔ ثم اودعہ شجرۃ من شجر الجنہ، شجرہ، شجرتن ایک درخت کو کہتے ہیں، شجر تے کے بغیر وہ بہت سارے درختوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ثم اودعہ شجرۃ من شجر الجنہ، میرے اس نور کو جو کئی برس اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح اور تقدیس میں مصروف تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک درختوں میں سے ایک درخت میں اللہ تعالیٰ نے بطور امانت رکھ دیا، خاتون جنت کے نور کو۔ فاضاءت، اور اس نور سے پوری جنت وہ منور ہو گئی، فاضاءت، اس کی وجہ سے جنت روشن ہو گئی۔ فلما دخل ابی الجنہ، اور جب میرے بابا وہ اس معراج کے سفر میں جب جنت میں داخل ہوئے، اوحی اللہ تعالی الیہ، اللہ تعالیٰ نے میرے بابا پر وحی نازل فرمائی، الہاماً، بطور الہام، ان اقتطف الثمرۃ من تلک الشجرہ، اس سے درخت کے فلان پھل کو آپ توڑیں۔ خدا کا حکم ہوا میرے بابا کو کہ اس درخت سے اس پھل کو آپ توڑیں، وَأَدِرْهَا فِي الْهَوَاتِكَ، اور آپ اس کو تناول فرمائیں یا اس کو حلق سے اتاریں۔ فَفَعَلَ، میرے بابا نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، درخت سے پھل کو توڑا، اس کو آپ نے تناول فرمایا۔ فَأَوْدَعَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى صُلْبَ أَبِي، اس طرح وہ خدا کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف نور کو ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اس کے بعد اس نور کو اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے صلب پاک میں بطور امانت رکھ دیا۔ جی ثم اودعہ فی صلب ابی ثم اودعنی خدیجۃ ابن بنت خویلد فضعتنی، اس کے بعد پھر یہ میرا نور میری مادر گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ تک منتقل ہوتا ہے۔ فوضعتنی، اس طرح میری ولادت ہوتی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے۔ وَأَنَا مِن ذَلِكَ النُّورِ، اور میں اس فرماتی ہے میں اس نور سے ہوں، یہ اسی نورانی خلقت کی وجہ سے اعلم ما کان، میں ماضی کی خبروں کو بھی جانتی ہوں جی، وما یکون، اس کو بھی جانتی ہوں جو اب حال میں ہو رہا ہے، وما لم یکن، اور جو ابھی تک نہیں ہوا، جو واقعہ پیش نہیں آیا، وہ قیامت تک ہونے والے واقعات سے میں آگاہ ہوں یا ابو الحسن۔ پھر فرماتی ہیں دیکھو المؤمن ینظر بنور اللہ تعالی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو ایک نور دے رکھا ہے اور اس نور کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے نور دے رکھا ہے۔ امیر المومنین کے پاس جو نور ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا، خاتون جنت کے بعد وہ نور کتنا وہ روشن ہوگا۔ یہ میں مجالس میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں، خاتون جنت جو فرماتی ہے نا امیر المومنین سے، اے علی ادن منی، میرے قریب آئیں،
ماضی کی بھی خبر دوں گی، حال کی بھی خبر دوں گی، ہاں مستقبل کی خبر دوں گی۔ خاتون جنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی آؤ اور مجھ سے استفادہ کریں، میں آپ کے معلومات میں اضافہ کروں، بلکہ اپنا تعارف کرانا چاہتی ہیں کہ اگر میرے بابا نے فرمایا ہے اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، میں بتانا چاہتی ہوں کہ خدا نے مجھے کس طرح آپ کا کفو اور ہمتا بنایا ہے۔ جی امیر المومنین سے صلی علی محمد وآل، ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسری روایت جس کو کہتے ہیں نا روایتی انداز سے ہٹ کے، ہاں بعض جگہ ہم جاتے ہیں وہ سٹیج سے کہتے ہیں فلان اپنے مخصوص انداز میں جو ہے نا وہ آپ سے وہ خطاب کریں گے، اور مخصوص انداز آج اسی کو سمجھیں، اور کتاب کھول کے میں آپ کو وہ روایت سنا رہا ہوں۔ معصوم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، حروف، ان میں ایک خاص برکت ہوتی ہے جو عام ترجمے میں نہیں ہوتی۔ ہاں وہ جو مشہور واقعہ ہے نا کہ نماز عصر کے بعد رسول خدا وہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی سائل آیا اور اس نے سوال کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں اس وقت تیری حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ بلال سے فرمایا، بعض جگہوں پر عمار ہے، اس کتاب میں ہے بلال سے فرمایا، پھر ساتھ یہ بھی فرمایا میں تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کار خیر کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا خود کار خیر انجام دینے والے کو ملتا ہے۔ بلال سے کہا اس کو میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر چھوڑاؤ۔ بلال چھوڑا یا دستک دی، خاتون جنت نے دروازہ کھولا، وہ جو اپنی مشکل یا حاجت بیان کی تھی رسول خدا کے سامنے، خاتون جنت کے سامنے بیان کیا۔ خاتون جنت نے وہ چمڑے کا فرش جس پر دونوں شہزادے آرام کرتے تھے دن میں، وہ اس کے حوالے کیا، عرض کیا بی بی یہ میرے کس کام کا، میں بھوکا ہوں، میرے جسم پر مناسب لباس ہے، بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، لباس چاہیے، واپسی کا کرایہ بھی چاہیے۔ خاتون جنت واپس چلی گئی۔ جناب حمزہ سید الشہداء جی اسد اللہ جن کا لقب ہے، ان کی بیٹی جو خاتون جنت کی ہم نام تھی، ان کا بھی نام فاطمہ تھا، انہوں نے ایک ہار اور گردن بند دیا تھا خاتون جنت کو، وہ اس کو آپ نے پہنا ہوا تھا جی، وہ گردن بند اتار کے سائل فقیر کے حوالے کر دیا، کہا کہ اسے فروخت کرو، شاید اس سے تیری مشکل حل ہو جائے، لے کے رسول خدا کی خدمت میں آیا۔ بعض روایات میں ہے بیٹی کی گردن بند کو دیکھ کے رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ عمار پاس بیٹھا ہوا تھا، عمار کہا یا رسول اللہ، یہ جو پیشکش کر رہا ہے نا عمار، یہ اس کی غیرت ایمانی کو ظاہر کر رہی ہے، یہ پیشکش ادھر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے عمار کی غیرت ایمانی اور اہل بیت سے محبت اور عقیدت وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی یہ گردن بند کسی اور کے پاس چلا جائے۔ عمار کی خواہش تھی کہ یہ رسول خدا کے پاس ہی رہے یا خاتون جنت کے پاس ہی رہے، ابھی انجام آپ دیکھیں گے وہ کس طرح عمار کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو اس فقیر سے میں یہ گردن بند خریدوں؟ فرمایا لو اتنی بابرکت ہے یہ گردن بند اور ہار، لو اشترک فیہ ثقلان ما عذبہم اللہ بالنار، اور اگر دنیا بھر کے جن اور انسان
اس گردن بند کی خریداری میں اپنا حصہ ڈالے نا، سب کو اللہ تعالیٰ آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اتنی بابرکت ہے یہ گردن بند۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عمار نے اس غریب فقیر سے پوچھا کہ ہاں بھائی بیچو گے؟ کہاں میں غریب آدمی ہوں، میں نے کون سا لے جا کے اپنے بیوی کو بیٹیوں کو یہ ہار پہنانا ہے؟ اچھا کیا قیمت لگاؤ گے؟ بہت منصف آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ہار کی قیمت وہ نہیں ہے جو میں ابھی عمار سے مانگنے لگا ہوں۔ لالچی نہیں تھا، منصف مزاج آدمی تھا۔ کہا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے ایک وقت کا کھانا لکھا ہوا ادھر گندم کی روٹی ہو، اور کم از کم آدمی وہ اتنے بڑا وہ سودا کر رہا ہے، گوشت کا سالن ہو اور مناسب لباس، واپسی کا کرایہ یہ مجھے دے دیں اور یہ گردن بند آپ لے لیں۔ عمار نے قیمت لگائی 200 درہم چاندی کے ہوتے تھے، 20 دینار وہ سونے کا ہوتا تھا۔ اپنی سواری، کہا اتنا کافی ہے؟ کہا کہ میں نے زندگی میں ایسا سخی آدمی نہیں دیکھا۔ عمار اس سے کہتے ہیں پھر اس گردن بند کو برد یمانی میں لپیٹ کے وہ قیمت اس کو ادا کر دی، وہ لباس بھی فاخرہ دیا، سواری بھی دی، اور اس کو 200 درہم اور 20 دینار دیا، اور اس سے یہ گردن بند لے کے اس کو اپنے برد یمانی میں اس کو مشک اور عنبر سے معطر کر کے برد یمانی میں لپیٹا، اور اپنا غلام جس کا نام سہم ہے اس کے حوالے کیا، اور کہا کہ جا کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرو یہ گردن بند، دیکھو تم آج کے بعد رسول خدا کے ہو۔ عمار نے اپنا غلام بھی رسول خدا کو ہدیہ کر دیا۔ اس زمانے میں غلام اس طرح دیے جاتے تھے جس طرح آپ اپنی 0 میٹر گاڑی کسی کو گفٹ میں دے دیتے ہیں، غلام کنیزیں وہ بیچی بھی جاتی تھی اور مفت میں بھی دی جاتی تھی۔ کہا انت لہو، آج کے بعد یہ گردن بند بھی رسول خدا کے حوالے کرو، اور آج کے بعد تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اچھا اوپر ایک جملہ مجھ سے رہ گیا، اس سے عربی نے رسول خدا کی خدمت میں اس سے غریب نے آ کے جب کہا نا کہ آپ کی بیٹی نے یہ گرد بندن دیا ہے، رسول خدا نے فرمایا فَأَجِّزْ فَاطِمَةَ بِصَنِيعِهَا، یعنی فاطمہ کے اس عمل کی وجہ سے فاطمہ کے لیے دعا کرو۔ رسول خدا اس غریب سے کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا اللہم انکا الہ مستحدثناک، تو ایسا معبود ہے کہ جس کو ہم نے نہیں بنایا۔ غلام ہے اور کتنا منطقی ہے اور کتنا روحانی ہے، دیکھیں خدایا تو وہ معبود ہے کہ ہم نے کوئی تازہ نہیں بنایا تجھے، وَلَا إِلَٰهَ لَنَا نَعْبُدُهُ سِوَاكَ، اور تیرے علاوہ کو ہمارا کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں، وَأَنْتَ رَازِقُنَا عَلَىٰ كُلِّ الْجِهَادِ، ہر حالت میں تو ہمارا رازق ہے۔ اللہم، دعا دیکھیں، اعط فاطمہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، خدایا فاطمہ الزہرا کو ان نعمتوں سے سرفراز فرما جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو نہ کسی کان نے سنا ہو۔ ایک غریب آدمی خاتون جنت کے حق میں یہ دعا کرتا ہے۔ جی غریب نے دعا کی، فَأَمَّنَ رسول اللہ، رسول خدا نے اس غریب کے دعا پر آمین کہا۔ فقیر نے یہ دعا کی اور رسول خدا نے آمین کہا۔ جی ہاں، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى فَاطِمَةَ فِي الدُّنْيَا ذَلِكَ، تم نے دیکھا خدا نے میری بیٹی فاطمہ کو وہ کیا کیا توفیق دی ہے۔ دیکھو فاطمہ کو جو جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں فاطمہ بیٹی کا تعارف کراتا ہوں، انا ابوہا، فاطمہ وہ ہے جس کا بابا میں رسول خدا ہوں۔
جی انا ابوہا ولا احد من العالمین مثلی، اس عالم ہستی میں میرا کوئی مثل نہیں ہے۔ جی وعلی بالھا، علی میری بیٹی فاطمہ کا شوہر نامدار ہے۔ ولولا علی لما کان لفاطمۃ کفوا ابدا، اگر علی نہ ہوتے ابدا قیامت تک میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو اور ہمسر پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ دیا پھر وَآتَاهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری بیٹی فاطمہ کو حسن اور حسین جیسے بیٹے اور مجھے نواسے عطا فرمائے۔ مَا لِلْعَالَمِينَ مِثْلَهُمَا سَيِّدَا شباب اسباط الانبیاء، اس کائنات میں کسی نبی کے ایسے نواسے نہیں ہیں جو جوانان جنت کے سردار بھی ہیں۔ وَكَانَ بِأَزَائِهِ مقداد عمار، اس وقت آپ کے سامنے عمار یاسر بھی تھے، مقداد بن اسود بھی تھے اور سلمان فارسی بھی تھے۔ فقال، فرمایا وَأُزِيدُكُمْ، مزید میری بیٹی فاطمہ کے فضائل سننا چاہتے ہو؟ ازیدکم، اضافہ کروں میں اپنی بیٹی کے فضائل میں؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، پھر ایسی سنہری وہ مواقع ہاتھ نہیں آتے۔ فقال، رسول خدا نے فرمایا اتانی الروح، یعنی جبرائیل، روح الامین یعنی جبرائیل میرے پاس آیا، انہا، اور یہ خبر دی ہے انہا اذا قبضت، میری بیٹی فاطمہ جب اس دنیا سے جانے لگے گی، اس کی روح کو جب اسرائیل قبض کرے گا، وہ دفنت، اور اس کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ المیہ یہ ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ خاتون جنت کو کہاں دفن کیا گیا ہے جی، اور ان کو جب دفن کیا جائے گا یسألها الملکان فی قبرہا، نکیر اور منکر میری بیٹی فاطمہ کے قبر میں آ کے سوال کریں گے، من ربکی، آپ کا رب کون ہے؟ فتقول اللہ ربی، میری بیٹی فاطمہ کہے گی اللہ میرا رب ہے۔ فیقولان، منکر اور نکیر پوچھیں گے فمن نبیکی، نبی تیرا کون ہے؟ تقول ابی، میرا اپنا بابا میرا نبی ہے جی۔ اس کے بعد فمن ولیکی، تیرا ولی کون ہے؟ یعنی آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں دفن کے فوراً بعد نکیر اور منکر آتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وَسَوَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حق، یہ میت کو جب تلقین پڑھتے ہیں ہم ہی کہتے ہیں نا وَسَوَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حق، قبر میں منکر اور نکیر کا سوال کرنا اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کعبہ کے بارے میں، امام کے بارے میں، نبی کے بارے میں، یہ برحق ہے۔ وہ پوچھیں گے میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام سے فمن ولیکی، تیرا ولی کون ہے؟ فتقول ھذا القائم علی شفیر قبری، میرا ولی اور امام وہ ہے جو ابھی تک میری قبر پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک امیر المومنین قبر سے واپس اپنے گھر نہیں گئے، یہ میری قبر پہ جو ابھی بیٹھا ہوا ہے وہ میرا امام ہے۔ پھر فرمایا وَأَلَا أُزِيدُكُمْ فِي فَضْلِهَا، مزید میری بیٹی کے فضائل سننا چاہتے ہو؟ ان اللہ قد وکل بها رعیلا من الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ فرشتوں کے ایک لشکر کہیں یا ایک جماعت کو موکل کیا ہے، مقرر کر رکھا ہے، یحفظونہا من بین یدیہا، جو میری بیٹی، جن کا کام میری بیٹی کی حفاظت کرنا ہے، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ہے۔ وَهُمْ مَعَهَا فِي حَيَاتِهَا، یہ فرشتوں کا لشکر کہیں یا رعیل یا گروہ یا جماعت، میری بیٹی فاطمہ جب تک زندہ ہے ہر وقت یہ فرشتوں کی جماعت میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہے جی ہاں، اور وَعِنْدَ قَبْرِهَا، قبر تک ہے، وَعِنْدَ موتِهَا، رحلت تک یہ فرشتے میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہے۔ یکثرون الصلاۃ علیہا، ان کا کام کیا ہے میری بیٹی کی فاطمہ کی حفاظت کے علاوہ؟ وہ کثرت سے فرشتے میری بیٹی فاطمہ پر صلوات بھیجتے رہتے ہیں
جی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یکسرون الصلاۃ علیہا، وہ میری بیٹی فاطمہ پر بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، وعلی ابیہا، اور میری بیٹی فاطمہ کے بابا پر بھی یہ فرشتے سلام بھیجتے ہیں، وعلی بعلہا، اور ان کے شوہر نامدار علی پر بھی صلوات بھیجتے ہیں، وبنیہا، اور میری بیٹی فاطمہ کے بچوں پر بھی وہ صلوات بھیجتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے، فمن زارنی بعد وفاتی، رسول خدا فرماتے ہیں جو آدمی میری وفات کے بعد، رحلت کے بعد مدینہ جا کے میری قبر کی زیارت کرے گا، فکأنما زارنی فی حیاتی، ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں مدینہ آ کے میرے چہرے انور کی زیارت کی ہو۔ ومن زار فاطمہ، اور جو میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کرے، ہم جب ادھر جاتے ہیں نا، وہ روضہ کے اندر بھی نا، وہ قبر اور منبر کے درمیان جو ریاض الجنہ ہے ادھر بھی زیارت پڑھتے ہیں، جنت البقیع میں بھی جا کے زیارت پڑھتے ہیں، اور وہ بیت الاحزان جو ہے ادھر بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں، 3 جگہ زیارت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان 3 مقامات میں سے کس مقام پر خاتون جنت کی قبر ہے۔ جی ہاں، فکأنما زارنی، یعنی جو میری زیارت کرے گا جی وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی ہو۔ ومن زار فاطمہ، اور جو آدمی خوش قسمت میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کرے، فکأنما زارنی، گویا اس نے میری زیارت کی ہے، یعنی اس کو میں رسول کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ ومن زار علی ابن ابی طالب، اور جو علی کی زیارت کرے، فکأنما زار فاطمہ، گویا اس نے فاطمہ کی زیارت کی ہے۔ ومن زار الحسن والحسین، اور جو حسن اور حسین کی زیارت کرے، فکأنما زار علی، گویا اس نے علی کی زیارت کی ہے۔ ومن زار ذریتہما، اور جو علی اور فاطمہ کی اولاد کی زیارت کرے، فکأنما زارہما، اس کو خود علی اور فاطمہ کی زیارت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس واقعہ کے دوران آپ کہیں کہ کوئی فرصت ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے رسول خدا کہ جس میں آپ نے علی اور فاطمہ کے اور اہل بیت کے فضائل کو بیان نہ کیا ہو۔ جی اچھا جی، یہ معاملہ سارا وہ پیش ہوا، وہ گردن بند رسول خدا کے حوالہ کیا عمار نے، اور پھر رسول خدا نے اسی غلام کو جو عمار نے رسول خدا کو دیا تھا کہا کہ یہ گردن بند اٹھا لو اور میری بیٹی کے حوالے کرو، اور تو خود آج کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا ہے۔ جی عمار نے اپنا غلام رسول خدا کو بطور ہدیہ دیا، اور رسول خدا یہ عمار کا دیا ہوا غلام اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور یہ عمار یہ کا غلام جس کا نام سہم ہے، گردن بند لے کے خاتون جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور سارا ماجرا بتایا۔ وہ جس عرابی غریب کی آپ نے مدد کی تھی، میرے آقا عمار نے اس سے خریدا، اور پھر میرے آقا نے مجھے بھی اور گردن بند بھی آپ کے بابا رسول خدا کے حوالے کیا بطور ہدیہ، اور میں دختر پیغمبر آج کے بعد آپ کی خدمت کے لیے وقف ہوں، اور یہ آپ کا گردن بند۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گردن بند وصول کیا خاتون جنت نے، وصول کر کے غلام سے کہا انت حر لوجہ اللہ، آج کے بعد میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے فضحک الغلام، یہ غلام ہنس پڑا۔ جی خاتون جنت نے فرمایا ما یضحکک یا غلام، کیوں ہنس رہے ہو، کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ اضحکنی عظمت برکت ھذا العقد، دختر پیغمبر میں اس بابرکت گردن بند اور ہار کی عظمت پر مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اس نے قد اشبع جائعا، اس گردن بند نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، وکسا عریانا، جو لباس کا محتاج تھا، برہنہ تھا بیچارہ، اس کو لباس بھی دیا، اور وَأَعْتَقَ رَقَبَةً، راہ خدا میں غلام کو بھی آزاد کیا۔
وَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَالِمًا، اور آخر میں واپس اسی حالت میں اپنے مالک کے پاس بھی واپس آ جاتا ہے۔ کتنی بابرکت ہے جی۔ اس مکرمہ اور معظمہ کی ایک خاص خصوصیت ہمدردی، دل سوزی۔ محمد اور آل محمد سب ہمدرد اور دل سوز تھے اپنے ماننے والے اور چاہنے والوں کے لیے، لیکن خاتون جنت ان کا عالم ہی اور ہے۔ یہ روایت میں ہر خاتون جنت کی مجلس میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ خدا جانے کیا خیال آیا، بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں بابا آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم حق مہر رکھا گیا۔ آیت اللہ سیستانی اسی منہاج الصالحین کے نکاح کے باب اور چپٹر میں کہتے ہیں مستحب ہے کہ اپنی بیٹی کا حق مہر، یہی مہر سنتی، خاتون جنت کے حق مہر کے برابر رکھو، 500 درہم۔ اب یہ 500 درہم یہ دبئی والا وہ کرنسی نہیں ہے، 500 درہم یہ چاندی کا ہوتا تھا۔ ایک درہم کا وزن میرے خیال میں شاید وہ 250 گرام ہے، اس کو 500 ضرب میں دیں گے، آج کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق میرے خیال میں 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 500 درہم کی قیمت بنتی ہے۔ ہاں فرمایا 500 درہم، فرماتی میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، خدا کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کی بیٹی ہوں، اور میری شادی کے بعد اب جو بھی عرب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے 500 درہم حق مہر رکھ رہا ہے۔ بابا میرا حق مہر بھی 500 درہم، رحمت للعالمین کی بیٹی اور عام عرب لڑکیوں کا بھی کوئی فرق ہونا چاہیے میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں۔ فرماتے ہیں رسول خدا علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی حق مہر ادا کر چکے تھے۔ یا 500 اور لیتے ہیں علی سے، یا علی سے کہتے ہیں درہم کے بجائے دینار دے جو سونے کا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں بابا میں حق مہر کے طور پر آپ سے کوئی درہم و دینار لینے نہیں آئی، میں تو یہ کہوں گی کہ علی نے جو حق مہر 500 ادا کر دیا ہے وہ علی کو واپس دے دیں۔ پھر بیٹی بابا کے پاس کیا فرمائش اور خواہش لے کے آئی ہو حق مہر کے طور پر؟ فرمایا بابا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دیں۔ یہ میں چاہتی ہوں گناہگاروں کی۔ اس بی بی کے پہلو میں موجود دل آپ کے لیے عزاداروں جتنا دھڑکتا ہے نا، خود آپ کا دل بھی آپ کے لیے شاید اتنا نہ دھڑکے۔ یہ نہیں لکھا روایات کے اندر کہ رسول خدا نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی ہو خدایا میری بیٹی فاطمہ کو شفاعت کے اختیارات دے حق مہر کے طور پر۔ بی بی نے سنت الہی یہی رہی ہے، بی بی جب کسی خواہش کا اظہار کرتی ہے قدرت فوراً اس مکرمہ کی خواہش کو پورا فرماتی ہے۔ ہاں فوراً جبرائیل امین ایک سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات لے کے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ خدا کی طرف سے یہ آپ کی بیٹی کے حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات لے کے آیا ہوں۔ بی بی نے وصیت فرمائی کہ میں اس دنیا سے جب جانے لگوں نا، ان اختیارات کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے قبر میں دفن کرو تاکہ روز قیامت ان اختیارات کو استعمال کروں، گناہگاروں کی شفاعت کروں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ایئر وائی چینل کے اوپر سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ یہ مولوی لدھیانوی، اس نے اس روایت کو پڑھا تھا، ہماری کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام آپ کو بتائیں گے کہ کس موقع پر خاتون جنت ان اختیارات کو استعمال کریں گی اور گناہگاروں کو جنت کا حقدار بنائیں گی۔ بیان کیا انہوں نے، کہا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا،
منادی کی یعنی جبرائیل کی آواز آئے گی، اہل محشر سے خطاب کرے گا جبرائیل، یا اہل محشر، محشر والو، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے سب سے کہا جائے گا غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ، کیوں؟ کس کی احترام میں؟ فإن فاطمہ بنت محمد تجوز علی الصراط، ابھی تھوڑی دیر میں محمد بن مصطفیٰ کی بیٹی میدان محشر سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری روایات بتاتی ہیں عزادارو تشریف لائیں گی اور خالی ہاتھ نہیں ہوگی، وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، خاتون جنت کے ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا بھی ہوگا۔ بعض روایات میں ہے خاتون جنت کی قمیص کے دامن پر بیٹے کے خون ناحق کے داغ ہوں گے، اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی، الہی انت العدل و انت الحکم، پالنے والے آج کی عدالت کا حاکم اور قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے بیٹے حسین کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ اور وہاں پر ایک اور خاص دعا کی ہے، خدایا مجھے ان عزاداروں کی شفاعت کی خصوصی اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹے کے مصائب کو اور اس پر ہونے والے مظالم کو یاد کر کے روتے رہے۔ میدان محشر سے گزر کے در جنت تک پہنچیں گی، جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے لیکن جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوں گی، وہ قدرت کی آواز آئے گی، یا ابنت حبیبی، اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر، ہم نے تمہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، ابھی کس کے انتظار میں کھڑی ہیں؟ فرمائیں گی انی اریدو، میں چاہتی ہوں کہ ان یعرف قدری فی ھذا اليوم، آج کم از کم محشر والے سمجھیں کہ فاطمہ کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و منزلت ہے، اجازت ملے گی۔ اور امام محمد باقر فرماتے ہیں تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اپنے پیروکاروں کو اس طرح چن چن کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی جس طرح ایک پرندہ زمین سے عمدہ دانے کو اٹھاتا ہے جس میں مغز ہو، باقی دانوں کو رہنے دیتا ہے۔ روایت عزادارو یہاں ختم نہیں ہوتی، جتنے لوگ خاتون جنت کی شفاعت کی برکت سے جنت کے حقدار بنیں گے، خدا ان سے فرمائے گا میں تمہیں بھی گناہگاروں کی شفاعت کی اجازت دیتا ہوں۔ انظروا الی من اطعمکم فی حب فاطمہ، دیکھو یہ اہل محشر ہیں، ان میں سے کس نے دنیا میں تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں گلاس پانی کا پلایا تھا، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس دیا تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ اندازہ ہوا آپ کو کہ خدا کی بارگاہ میں کتنی قابل تکریم اور قابل تعظیم ہے؟ جی انبیاء سمیت اہل محشر سے کہا جا رہا ہے محمد کی بیٹی آ رہی ہے، احترام کے لیے سروں کو جھکاؤ اور آنکھوں کو بند کرو۔ لیکن مجھے عرض کرنے دیں، ابھی تو بابا کی آنکھ بند ہوئی تھی۔ الواسبون لظلم آل محمد و محمد ملقا بلا تکفینی، ابھی تو بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، مگر لوگ آل محمد پر ظلم و ستم کری کمر بستہ ہو گئے۔ ومجمع حطب علی البیت الذی، اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے، وہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا، آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ والقائدین امامہم بنجادہ، اپنے ہی امام کے گلے میں رسند باندھ کے مسجد کی طرف کشاں کشاں لے گئے۔ وطہر تدعو خلفہم برنینی، خل ابن عمی اول اکشف للدعا راسی، جب خاتون جنت نے دیکھا علی کو لے جایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، پڑھا ہے اور سنا ہے، یہ علی کو اس وقت لے جایا گیا جب یہ در و دیوار کا سانحہ پیش آ چکا تھا اور خاتون جنت کا ایک نہیں دونوں پہلو مجروح ہو چکے تھے۔ لیکن جب علی کی یہ حالت دیکھی، اپنے دونوں پہلوؤں کا درد بھول گئی، کھڑی ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ میرے امام کو رہا کر دو ورنہ بد دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی۔
یاد رکھو مسلمانوں، میرا مقام کوئی ناقہ صالح سے کم نہیں ہے جس کی وجہ سے خدا نے عذاب نازل کیا۔ امیر المومنین سلمان سے کہتے ہیں ادرک ابنت فاطمہ سلمان، یہ فاطمہ باپ کی قبر پر نہ جانے پائے۔ خدا کی قسم اگر بابا کی قبر پر جاتی ہیں، بابا کی قمیص سر پر رکھ کے بد دعا کرتی ہے، ابھی عذاب نازل ہوگا۔ سلمان آگے بڑھے اور عرض کیا دختر پیغمبر آپ رحمت اللہ عالمین کی بیٹی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے عذاب نازل ہو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے عرض کیا بی بی نے نہ کوئی بد دعا کی اور نہ سر کے بال کھولے، مگر جیسے ہی کہا سر کے بال کھولوں گی میں نے دیکھا مسجد النبی کی بنیادیں زمین سے بلند ہونے لگی، اور اتنی بلند ہوئی اگر کوئی مسلمان چاہتا اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ عزادارو ایک جملہ عرض کرنے کی اجازت دوں گا، یہ مسجد النبی کی بنیادیں دیواریں کتنی حساس تھیں، ماں نے تو صرف بالوں کا نام لیا تھا۔ ہاں ہماری جان نثار اسی ماں کی عفت ماں بیٹیاں جناب زینب و ام کلثوم جندو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ ایک روایت عرض کروں گا کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں کس طرح داخل ہوئی، وہ روایت کہتی ہے دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، ہاں علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، وہی فی ارذل ثیابہا، علی کی بیٹی کے بدن پر پرانا سا لباس تھا، تکتم وجہہا بکمہا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا، لأن خمارہا قد سلب، اس لیے کہ اشقیاء نے چادریں کربلا میں چھین لی تھی۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین و اولادہ المعصومین۔ خدا بحق محمد وآل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً ہمارے ایک مہربان بریگیڈیئر غلام حیدر صاحب، ایک 2 سالہ بچہ ہے سعید جواد موسوی، اور ایک خاتون ہے جو FPIC میں راولپنڈی کے اس میں زیر علاج ہیں، دل کا آپریشن ہوا ہے، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین کو رزق حلال سے مالا مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و سالم اور نرینہ عطا فرما، بحق محمد و آل محمد ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات نے امتحانات دے رہے ہیں انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما، قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ درخواست کروں گا سید غضنفر عباس زیدی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ، ان کے ایصال ثواب، خدایا ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، اور انہیں خاتون جنت کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما، اور ان کی ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات
انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات۔